پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کیا۔ مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ خاں تھا۔ غالب دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، لیکن 8 سال کی عمر میں ان کے چچا بھی فوت ہو گئے۔ نواب احمد بخش خاں نے مرزا کے خاندان کا انگریزوں سے وظیفہ مقرر کرا دیا۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خاں معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن کو خیرباد کہہ کر دلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات بڑھ گئے اور مقروض ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قرض کا بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ آخر مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر غالب نے قلعے کی ملازمت اختیار کر لی اور 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ اور دبیر الملک کا خطاب عطا فرمایا اور خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا۔ غالب نے 11 سال کی عمر میں ہی شاعری کرنا شروع کی۔ ان کی زبان اردو تھی، لیکن گھر میں فارسی اور ترکی بھی بولی جاتی تھی۔ انہوں نے کم عمری میں فارسی اور عربی زبان میں تعلیم حاصل کی۔ مرزا غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیاں کی خوبی ہی میں نہیں ہے۔ ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پرآشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چاہتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مرزا غالب کی مشہور تصانیف دیوان غالب، دستمبو، مہر نیمروز، قاطع برہان، میخانہ آرزو، سبت چین، دعائے صباح، عود ہندی، اردوئی معلی، مکاتیب غالب اور نکات غالب ہیں۔ دیوان غالب میں مرزا کا اردو کلام اور غزلیں ہیں۔ دستمبو میں 1850 سے لے کر 1857 تک کے حالات درج ہیں۔ مہر نیمروز تیمور سے لے کر ہمایوں کے عہد تک کے حالات لکھے ہیں۔ 1857 کے بعد مرزا نے نواب یوسف علی خاں کو امداد کے لیے لکھا۔ انہوں نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا، جو مرزا کو تا دم حیات ملتا رہا۔ کثرت شراب نوشی کی بدولت ان کی صحت بالکل تباہ ہو گئی۔ مرنے سے پہلے بے ہوشی طاری رہی اور اسی حالت میں 15 فروری 1869 میں انتقال فرمایا۔